بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بہادر شہزادی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کسی سرد اور خوبصورت ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی شہزادی، جس کا نام حور تھا، چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس سے اس کی سوتیلی بہنیں بھی حسد کرتی تھیں۔ شہزادی حور کی ماں فوت ہو گئی تھی اور اس سے اس کی سوتیلی بہنیں اور مائیں اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں۔ بادشاہ نے 3 شادیاں کی تھیں مگر کسی بیوی سے بیٹا نہیں ہوا تھا۔ بادشاہ کی دلی خواہش تھی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو آئندہ اس کے تخت و تاج کا وارث بن سکے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادی حور کو پھول بہت پسند تھے۔ وہ ہر روز باغ میں جا کر پھول توڑتی اور پھر اس کا گلدستہ تیار کر کے اپنے باپ کو پیش کرتی، جس پر بادشاہ خوش ہو جاتا۔ دوسری شہزادیاں اس بات سے بھی جلتی تھیں کہ ان کا باپ سب سے زیادہ محبت شہزادی حور سے کرتا تھا۔ اکثر اوقات بادشاہ خود بھی باغ سے پھول توڑ کر شہزادی حور کے لیے لے جاتا اور تب شہزادی حور بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن بادشاہ سلامت جنگل کی قریبی گلستان سے اپنی بیٹی کے لیے پھول توڑ رہا تھا کہ وہاں خوفناک شکل والا ایک جانور نما انسان آ گیا۔ اس خوفناک انسان نے بادشاہ کو بتایا کہ تمہارے گھر میں بیٹا اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی بڑی منحوس ہے۔ اب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا لیکن مردہ۔ ہاں، اگر تم اسی وقت جا کر اپنی منحوس بیٹی کو اس کا حصہ دے کر گھر سے باہر نکال دو تو تمہارے ہونے والے بیٹے پر اس منحوس کا سایہ نہ پڑے گا اور نہ وہ مردہ پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر خوفناک انسان جنگل کی طرف چلا گیا۔ بادشاہ ایک فیصلہ کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے چھوٹی بیٹی کو ڈھیر ساری دولت دی اور اس کی کوئی بات نہ سنتے ہوئے اسے محل سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب تم باقی زندگی کسی جنگل وغیرہ میں بسر کرو گی اور واپس کبھی نہیں آؤ گی۔ شہزادی حور بے چاری آنسو بہاتی ایک طرف کو چل پڑی۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچی تو اچانک اس کے سامنے وہی خوفناک انسان آ گیا۔ شہزادی حور اس خوفناک انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، جس کی شکل جانور جیسی تھی۔ خوفناک انسان نے شہزادی حور کو پکڑا اور اپنے گھر میں جا کر قید کر دیا اور لگا کر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے بوڑھے باپ کو بے وقوف بنایا اور اس طرح نہ صرف مجھے ڈھیر ساری دولت مل گئی بلکہ اب میں عنقریب تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن بھاگنے کا خیال کبھی دل میں نہ لانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہزادی حور جان گئی تھی کہ ایک ماہ بعد جب خوفناک انسان اپنے کسی جادوئی چیلے سے فارغ ہو جائے گا تو تب وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ شہزادی حور سوچنے لگی کہ اسے جو کچھ کرنا ہے ایک ماہ کے اندر ہی اندر کرنا ہے ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک رات شہزادی حور نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی تصویر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے کہ اچانک تصویر نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ مسحری پر لیٹا مردہ آواز میں کہہ رہا تھا، میں نے اپنی نیک اور رحم دل بیٹی پر بہت ظلم کیا اور اسے محل سے باہر بھی نکال دیا۔ اس معصوم نے تو آج تک تنکا نہیں توڑا تھا، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی حور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ لازماً اس کے باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر اب بنیادی مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ شہزادی حور سچے دل سے
خدا کے آگے گر گرا کر دعا مانگنے لگی۔ اسے پوری امید تھی کہ خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ شہزادی حور نے اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے پہلے تو چند دنوں میں خوفناک انسان کو یہ یقین دلایا کہ چونکہ میرے والدین نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس لیے اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی بلکہ تم سے شادی کر لوں گی، جس پر خوفناک انسان بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد شہزادی حور ہر روز خوفناک انسان کے لیے کھانے تیار کرنے لگی اور اس طرح اسے جنگل میں جانے کی اجازت بھی مل گئی، جہاں سے سبزیاں وغیرہ توڑ کر لاتی تھی۔ پھر شہزادی حور نے موقع پاتے ہی کھانے میں زہریلی جڑی بوٹی ملا دی۔ خوفناک انسان نے جب کھانا کھایا تو سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا اور بتانے لگا کہ میرے سینے میں بڑے زور کا درد اٹھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خوفناک انسان تڑپنا شروع ہو گیا اور تڑپتے تڑپتے ہلاک ہو گیا۔ تب شہزادی حور نے خدا کا شکر ادا کیا اور جب واپس پہنچی تو اس کا باپ نہ صرف اپنی غلطی پر شرمندہ تھا بلکہ اداسی اور پریشانی سے بستر پر پڑ گیا تھا، مگر شہزادی حور کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور اپنے کیے کی معافی مانگی۔ شہزادی حور نے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے شہزادی حور کی شادی ہمسائے ملک کے خوبصورت شہزادے کامران سے کر دی اور اس طرح سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔